بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک یہودی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چند دینار قرض واپس لینا تھا۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راستے میں جا رہے تھے اور وہ یہودی آیا۔ اس نے کہا کہ جب تک آپ میرا قرض ادا نہیں کریں گے اس وقت تک میں آپ کو یہاں سے نہیں جانے دوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس وقت ادائیگی کے لیے میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہودی نے کہا کہ جب تک آپ میرا قرض واپس نہیں کریں گے میں بھی آپ کو یہاں سے جانے نہیں دوں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر یہ بات ہے تو میں تیرے ساتھ یہیں بیٹھ جاتا ہوں۔ یہ کہہ کر آپ اس یہودی کے ساتھ بیٹھ گئے۔ دوستو، جیسے جیسے وقت گزرتا گیا آپ کے صحابہ وہاں جمع ہوتے گئے۔ جب انہوں نے یہودی کی یہ حرکت دیکھی تو انہوں نے اس کو سزا دینے کا ارادہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اس بات سے منع فرما دیا اور حکم دیا کہ تم دور چلے جاؤ۔ تو حکم رسول کے تحت صحابہ دور چلے گئے۔ سورج لمحہ بلمحہ گرم ہو رہا تھا اور اس کی تپش سے آپ کو اذیت پہنچ رہی تھی، یہاں تک کہ آپ کے چہرے انور سے پسینہ بہنے لگا۔ اس کے باوجود بھی آپ نے کسی قسم کے غصے کا اظہار نہ کیا اور نہ ہی کوئی سخت بات کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سارا دن وہیں بیٹھے رہ گئے۔ آپ نے ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کی نمازیں وہیں پڑھیں۔ خیر، بیٹھے بیٹھے رات چھا گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رات بھی وہیں بسر کی اور فجر کی نماز بھی وہیں ادا کی۔ تو صحابہ اس یہودی کو ڈرانے اور دھمکانے لگے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس کے ساتھ یہ کیسا سلوک کر رہے ہو؟ صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کی اتنی جرت کہ آپ کو اس طرح قیدی بنا کر اپنے پاس بٹھا لے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے مجھے اس لیے نہیں بھیجا کہ میں لوگوں پر ظلم کروں۔ دوستو، جب دن چڑھا تو اس یہودی نے کلمہ اسلام اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ پڑھتے ہوئے کہا، میں اپنی دولت کا ایک حصہ راہ خدا میں دیتا ہوں۔ پھر کہنے لگا کہ میں نے آپ کو یہاں اس لیے نہیں روکا تھا کہ میں آپ کی توہین کروں، بلکہ اس ذریعے سے میں آپ کے پیمانے صبر کو آزمانا چاہتا تھا، کیونکہ تورات میں نے آپ کی یہ صفت پڑھی ہے کہ محمد بن عبداللہ مکہ میں پیدا ہوں گے اور طیبہ کی طرف ہجرت کریں گے۔ وہ سخت مزاج اور کچھ بھی بےہودہ کرنے والے نہ ہوں گے اور کوئی بھی جھوٹی بات زبان سے نہیں نکالیں گے۔ اس طرح سے میں نے یہ کر کے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ تورات نے جو کہا بالکل سچ کہا۔ دوستو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رسالت ملنے کے بعد وہ 3 سال تک خفیہ طور پر اسلام کی دعوت دیتے رہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ آپ کھل کر اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچائیں اور لوگوں کو خدا کی طرف دعوت دیں۔ دوستو، جیسے ہی حج کے دن شروع ہوئے جزیرۃ العرب سے لوگ مکہ کی طرف آنا شروع ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوہ صفا پر چڑھے اور آپ نے بلند آواز سے فرمایا، اے لوگوں، میں اللہ کا رسول ہوں، تم اللہ رب العزت پر ایمان لے آؤ۔ لوگ آپ کی طرف متوجہ ہوئے اور انہوں نے تعجب سے یہ اعلان سنا تو ان کی خواہش ہوئی کہ اعلان کرنے والے کو دیکھیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صفا سے اتر کر مروہ آئے اور وہاں بھی آپ نے 3 بار یہی اعلان کیا۔ دوستوں، جب ابو جہل نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ اعلان سنا تو اسے سخت غصہ آیا۔ اس نے زمین سے ایک پتھر اٹھا کر آپ کی پیشانی پر مارا، جس سے آپ کی پیشانی مبارک زخمی ہو گئی اور آپ کا چہرہ مبارک خون سے لہولہان ہو گیا۔ اس کے بعد تمام مشرکین آپ کو پتھر مارنے لگے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجبور ہو کر کوہ قبیس پر چڑھ گئے اور ایک چٹان کے پیچھے جا کر چھپ گئے۔ مشرکین نے آپ کو بہت ڈھونڈا مگر آپ انہیں کہیں دکھائی نہ دیے۔ آخر ناکام ہو کر انہیں واپس آنا پڑا۔ اسی دوران ایک شخص نے حضرت علی کو اس واقعے کے بارے میں بتایا اور کہا کہ میرا خیال ہے کہ محمد مارے جا چکے ہیں، نعوذ باللہ۔ دوستو، یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بہت دکھ ہوا اور آپ ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے اور ان سے فرمایا کہ میں نے سنا ہے
مشرکین نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سنگ باری کی ہے، اور بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید ہو گئے ہیں۔ آپ روٹی پانی اٹھائیں اور میرے ساتھ انہیں تلاش کرنے چلیں، ہو سکتا ہے کہ ان کا کوئی نہ کوئی نشان مل جائے۔ آپ وادی پر نظر رکھیں اور میں پہاڑ کے دامن میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تلاش کرتا ہوں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ روتے ہوئے آگے بڑھے اور کہہ رہے تھے کہ یا رسول اللہ، ہمیں جواب دیں، آپ کہاں ہیں؟ میری روح آپ پر قربان، آپ کس وادی میں بھوکے پیاسے ہیں؟ آپ نے مجھے اپنے ساتھ کیوں نہیں لیا تھا؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی رو رو کر فریاد کر رہی تھی کہ کوئی ہے جو مجھے محمد مصطفیٰ کی خبر دے۔ دوستو، اس وقت جبرائیل علیہ السلام رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئے۔ ان کے پیچھے ملائکہ کی بہت سی صفیں تھیں۔ انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں آپ کے فرمان کی تعمیل کے لیے بھیجا ہے۔ اگر آپ چاہیں تو ہم اس قوم کو تباہ کر دیں اور ان کا دنیا میں کوئی بھی نام و نشان دکھائی نہ دے گا۔ اس پر رحمت للعالمین نے فرمایا، میں اس دنیا پر نبی رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں، میں عذاب و انتقام کا حامی نہیں ہوں۔ اے میرے پاک پروردگار، میری قوم کو معاف فرما دے، وہ مجھے جانتے نہیں ہیں۔ دوستو، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ ام المؤمنین خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو تلاش کر رہی ہیں۔ خدیجہ کے رونے نے آسمان کے فرشتوں کو بھی رلا دیا ہے، آپ انہیں صدا دیں، انہیں ہماری اور اللہ رب العزت کی طرف سے سلام پہنچائیں اور ان کو جنت کی بشارت دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی اور خدیجہ کو صدا دی اور انہیں اپنے پاس بلایا۔ دونوں شخصیات آپ کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔ انہوں نے آپ کی پیشانی پر پٹی باندھی اور آپ کو گھر لے آئے۔ دوستوں، جب مشرکین کو معلوم ہوا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر آ چکے ہیں تو انہوں نے گھر کا محاصرہ کر لیا اور سنگ باری شروع کر دی۔ حضرت علی اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا دفاع کرنے لگیں۔ جب سنگ باری میں معمولی سا وقفہ ہوا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ گھر سے نکلیں اور چیخ کر کہا کہ اے قریش، کیا تم سے حیا رخصت ہو گئی ہے؟ تم اپنے قبیلے کی معزز اور محترم خاتون کے گھر پر سنگ باری کر رہے ہو۔ اگر تمہیں خدا کا خوف نہیں ہے تو دوسرے لوگوں کو اپنے اوپر ہنسنے کا موقع مت دو اور اپنے لیے ہمیشہ کے لیے ذلت و بدنامی مت خریدو۔ دوستو، جب مشرکین نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ گفتگو سنی تو ندامت کے مارے ان کے سر جھک گئے اور وہ شرمندہ ہو کر اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ دوستوں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت اسلام کا آغاز بہت سے ظلم و ستم کے ساتھ کیا تھا۔ آپ پر کروڑوں سلام ہوں۔ آپ نے لوگوں کو گمراہی اور ضلالت سے بچانے کے لیے قدم قدم پر تکلیفیں اٹھائیں اور بہت سے صدمے برداشت کیے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں پکا اور سچا عاشق رسول بنائے، آمین۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔